أهله والصلاة والسلام على آخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. مجلس ایثار ثواب، بزرگان، خطباء اور سادات تشریف فرما ہے. آپ سب کی اجازت سے چند دقائق آپ سے لوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. مجلس ایثار ثواب، ایثار ثواب کے ساتھ ساتھ ایثار ہدایت بھی حکم ملا ہے. مجلس اردو میں ہوگی، مسائل غلطی میں تو میں کوشش کروں گا اردو میں چلا اسپیشل. ایثار ثواب کے ساتھ ساتھ ایثار ہدایت بھی ہے. یعنی جس طرح اس میت کو ثواب مل رہا ہے، اسی طرح موجودین کے لیے بھی برابر ہدایت مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب گھر سے نکلیں گے تو اس سوچ کے ساتھ بھی کسی مرحوم کے لیے، کسی مرحومہ کے لیے مجلس ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اس دنیا میں پہلے تھے، اب وہ نہیں ہے. اب برسی اس عنوان سے کہ پچھلے سال بھی اسی حال میں، اسی حسینیہ میں شیخ صاحب نے مجلس منعقد کی تھی. اس مجلس میں بھی ہم تھے اور اس سال مجلس منعقد ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے ایک سال کا جو زمانہ تھا وہ گزر، ایک سال ہماری جو عمر تھی وہ یعنی مسلسل اس کے اندر بہت ساری نصیحت موجود ہے. بنہا اس آیت میں جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، خداوند مطاع فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے موت کو مقدر کر رکھا ہے. پروردگار ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے، یا ابھی ہم بطور خاص جب حرم جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، جنائز آتے ہیں، جاتے ہیں، قبرستان میں بھر جاتے ہیں. اس کے باوجود یہ آیت بطور خاص جبکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مرنا ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے. اور یہاں خداوند متعال فرما رہا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، موت کو مقدر کر رکھا ہے جبکہ سبھی جانتے ہیں. اس کے باوجود یہ آیت اس لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگرچہ یہ یقین ہے، اگرچہ یہ امر یقینی ہے، اس پر سب کو ایمان ہے، سب کو اس پر سب سے زیادہ ایمان ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اسی میں شک ہے. سمجھ نہیں آتا. معصوم فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام علی علیہ السلام سے بھی روایت موجود ہے کہ یقین یعنی یہ ایسا ایمان ہے جس پر یقین ہے، اس کے باوجود کیوں؟ ہاں اگر کسی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں یا کسی کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو پوچھے گا کیوں مرا، کیسے مرا، تو بتایا جائے گا بی پی کا مسئلہ تھا، شوگر کا مسئلہ تھا، کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا. تو وہ یہی سمجھے گا یار میں تو نہ مجھے بی پی ہے، نہ مجھے شوگر ہے، نہ کولیسٹرول ہے، میرا تو کچھ میں تو نہیں ہوں. یعنی اس بیماری کی وجہ سے اچھا ایسا ہے وہ بیمار تھے، اس کو یہ بیماری تھی، اس کو وہ بیماری تھی، اسے یہ تکلیف تھی، اسے وہ تکلیف تھی، اس وجہ سے وہ چلے.
کم ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہاں یار یہ امر الہی ہے، وقت آ گیا ہوگا، اس کا وقت آ گیا ہوگا۔ بھئی آپ کو حق ہے کہ آپ سوال کریں وہ کیسے چلے گئے، کیوں مرا؟ لیدول الموت وابدول الخراب، آئے ہی ہم مرنے کے لیے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی کیوں پوچھتے ہیں؟ اس سے اسی وجہ سے موت پر یقین کم ہے، یقین یا یقین ہے لیکن شک کے ساتھ ہے۔ نہیں تو پوچھیں گے کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال امر الہی ہے، دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن مرنا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے وہ اپنی آخرت کو اسی دنیا میں سمجھتا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے بیچ، دوستوں کے بیچ ہم ایک دوسرے سے اگر ہم سوال کریں، یا اسی محضر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہم میں سے اکیس کون ہے، ہم میں سے ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے، تو ہم کیا کہیں؟ ہم تو یہی دیکھیں گے نا، جس کے ہاتھ میں آئی فون ہو، جس کے بینک بیلنس ہو، جن کے گھر زیادہ ہوں، جن کے آج اثر رسوخ ہوں، پراپرٹی ہوں، اسی کو ہم ہوشیار اور عقل مند کہتے ہیں، تعبیرات بولے مرمر چنے لے کھو میتھن می جگہ یا کھو میتھن یا کھو شاعر لے کوئی اور لے کوئی دے نام لے کھو دو یا لکھو نازلی کو کوئی نام سو میں ہم اسی کو ہم سمجھتے ہیں ہوشیار، اسی کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو، یا اس دور میں جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس موبائل ہو، جس کے پاس گھر ہو، جس کے پاس سہولیات زیادہ ہوں، اسی کو ہم کیس، اسی کو ہم عقیس سمجھتے ہیں، اسی کو ہم ہوشیار سمجھتے ہیں، اسی کو عقل مند۔ کوئی ہے جو اٹھ کر اس طرح جواب دیں کہ عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جن کی آخرت آباد۔ پیغمبر سے پوچھا ہے، یا رسول اللہ کون ہے عقیس، کون ہے عقل مند، کون ہے ہوشیار؟ تو فرمایا جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ ہوشیار۔ اللہ جو موت کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ ڈرا رہتا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے برزخ میں جانا ہے، میں نے حشر میں نے حساب دینا ہے، میں نے میزان دیکھنا ہے، میں نے صراط دیکھنا ہے، صراط سے گزرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں رہتی ہے۔ وہی کیس ہے، وہی عقل مند ہے، وہی ہوشیار ہے۔ معصوم کی نظر میں اگر کسی کو، یعنی کوئی ہوشیار ہے، کوئی عقل مند ہے معصوم کی نظر میں، تو وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد رکھتا ہے، جب بھی گھر سے نکلے، جب بھی گھر کے جب جہاں کہیں پہ، وہ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، کہیں کوئی بات کرنی ہے، کہیں کوئی آپ نے شہادت دینی ہے، تو اس موقع پر اسے موت، کہیں کوئی مال آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ کیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، کیوں موت برابر اس کے ذہن میں موجود ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ، آپ کو پتا ہے ذوالقرنین، اس کی ہیبت کچھ اس طرح ہے کہ بتاتے ہیں جب وہ کسی گاؤں کی طرف جاتے تو وہ گاؤں والے اگر اس کے مبارز میں، اس کے مقابل میں ہوتے تو ان کی ہیبت دیکھ کر وہ ہتھیار ڈال دیتا، اس قدر ان کا دبدبا، وہ دبدبا۔ وہ کسی گاؤں میں پہنچا ہے تو وہاں اس نے عجیب و غریب دیکھا ہے، جو اس دنیا میں اس نے کبھی دیکھا۔ گھر ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی سرکاری محکمہ نہیں ہے، کوئی قاضی نہیں بیٹھا ہوا، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی وہاں پہ۔ عجیب یار، کیا تم لوگ کس طرح زندگی کر رہے ہو، یعنی اس طرح کس طرح ممکن ہے؟ گھروں کے دروازے نہیں ہیں، کس طرح کے چور یہاں پہ، کوئی ڈاکو، کوئی ڈکیتی، کوئی مسئلہ مسائل، اور یہ جو تم
گھروں کے دروازوں کے بغیر تم رہتے ہوئے کس طرح ممکن ہے؟ کس طرح تم لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ عرض کی دیکھیں، ہم جو بھی ہمارے مرتے ہیں تو ہم ان کو ہمارے گھروں میں ہی دفناتے ہیں، گھروں کے سامنے۔ کیوں؟ وہ اس لیے جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو ہماری نظر قبر پر۔ اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ بار بار قبرستان جائیں گے، قبرستان جائیں گے تو وہاں قبروں کو دیکھے گا، پھر وہاں یہ پھر سوچ ذہن پہ بیٹھ جائے گی، قلب کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی، یہ لوگ بھی اسی دنیا میں ہوتے تھے، اب ہم میں نہیں ہے، ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے، جب ہم آئیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوں گے کیا نہیں ہے، یہ تمام سوچ اس کے ذہن میں۔ قبروں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس پر نظر پڑے اور جب ہم نکلے تو گناہ سے بچ جائے۔ جب گھر سے ہم نکلیں گے تو کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ جبکہ اس نے ابھی جو قبر سے دیکھیں نا، اگر کہیں فوتگی ہو، گاؤں میں کوئی فوتگی ہو جاتے ہیں یا کوئی، تو جو ساتھ میں ہوتے ہیں، جو اس میت کے ساتھ میں آس پاس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ چند دن کے لیے ڈرا ہوا، پھر رفتہ پھر۔ لیکن کچھ لوگ تو اس قدر شقی القلب ہے، قبر کھودتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، یعنی حتیٰ وہ میت کو دو بھی رہے ہوں تب بھی جو ہے نا ان کی زبان سے ایسے الفاظ جو ہے نکل آتے ہیں جو غیر۔ تو محکمہ، کوئی پولیس، کوئی قاضی، تو اس نے کہا جب ہم ڈرتے ہیں تو ہم سے گناہ نہیں ہوتا، جب گناہ نہیں ہے تو کوئی چوری نہیں کرتا، جب کوئی گناہ کرتا نہیں ہے تو پھر فیصلہ کون کرے، کس کے پاس جائے؟ فیصلے کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہے تو قاضی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چوری ڈکیتی چوری اس لیے نہیں ہے، جو کچھ ملتے ہیں ہمیں ہم برابر تقسیم کرتے ہیں، سب برابر تقسیم کرتے ہیں، ہم سب کو برابر مل رہا ہے جو مل رہا ہے۔ یہ ڈکیتی اس لیے ہے کیونکہ ایک بندہ 1 لاکھ کما رہا ہے، ہمارے ملک میں دیکھیں کوئی 1.5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 80,000 کما رہا ہے، کسی کے یہاں 5,000 کما، کسی کے گھر میں 5 ملازم ہیں، کسی کے گھر میں 1 بھی ملازم ہے، اور بد انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ پھر وہ انسان کو گناہ کرنا، اگرچہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات کا سہارا دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام، ان اکیس لک یسیر من ذکر خادم اللذات۔ انسان وہ ہے جو خادم اللذات کو یاد رکھے۔ خادم اللذات شرح میں دیکھیے وہی قاطع اللذات ہے، موت۔ اگر موت کو یاد رکھتا ہے تو انسان مجھے اس بات کے احساس سے رہا، میرے وقت میں گنجائش میں رمضان سے پہلے اختتام کرنا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ موت کے لیے تیار رہے، ہمیشہ تیار رہے۔ یعنی یہ سوچ غلط ہے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ وہ اس کو یہ بیماری تھی اس وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے، یہ سوچ غلط ہے۔ بغیر کسی بیماری کے بندہ چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسے، چلا جاتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر شیطانی فکر ہے، شیطانی سوچ ہے جو انسان کے ذہن پہ ڈال دیتا ہے، اور انسان کو لمبی امیدیں اس کے ذہن پہ ڈال دیا اور بیٹھ گیا، میں تو ابھی بہت سال بعد مروں گا، ابھی تو میرے اوپر ہی۔ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہسپتال میں مریض کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، لیکن مریض پلٹ کر آتا ہے، وہ جو بندہ ساتھ گیا ہوا ہے ان کا وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ موت ہے بھائی، موت ہے، اور یہ ایک نعمت پروردگار ہے، یہ کہ خدا کی طرف سے رحمت ہے انسانوں کے اوپر
کیوں؟ اگر یہ موت ایک دفعہ موت جو ہے آپ ذات پروردگار اس کو اٹھا لے اور بندہ جو ہے وہ اسی طرح دنیا میں رہیں، تو پھر وہ جو پردہ، وہ جو حیا، وہ جو عزت ہمارے بیچ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے. پھر باپ بیٹے کے بیچ، ماں بیٹی کے بیچ، اور باپ جو ہے وہ بیٹی کے بیچ جو حیا، وہ عفت، وہ پردہ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے. یہ ایک نعمت ہے پروردگار ہے، یہ لطف ہے پروردگار ہے، ایک سرفرازی ہے خدا کی جانب سے. ان موت پہ عطا الہی ہے. ہم جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور آئے گا. یہ جگہ خالی کرنی ہے بھائی، کسی اور نے آنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے آگے. یہ خدا متعال کی جانب سے میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موت سے بہت خائف رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے کبھی ڈرتے ہیں. اب حضرت سے پوچھا ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اب حضرت نے کہا عمرتم الدنیا وخربتم الآخرۃ، تم نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کر دیا. اب کوئی بھی نہیں چاہے گا ایک آباد جگہ سے غیر آباد جگہ کی طرف. ہوشیار کون ہے؟ جو اس جگہ کو آباد کرے، اپنے آخرت کو آباد کرے. آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے مقام محمود تک جانا ہے، آپ نے جنت الفردوس میں جانا ہے، آپ نے صلحاء کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے معصومین علیہ السلام کے جوار میں رہنا ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی دنیا میں رہ کر آپ اپنی جگہ بنائیں. آپ کو دیا ہوا ہے یہ، آپ ہم سب کو دیا ہوا ہے. ہم کوشش کریں اور آخرت میں جگہ بنائیں، جنت میں جگہ بنائیں. وہاں جانے کے بعد نہیں، وہاں جانے کے بعد بس یہ کچھ کوئی پیچھے سے اگر مجلس رکھے، کوئی فاتحہ رکھے، نہیں تو وہاں ہم کچھ اپنی طرف سے کر. لیکن معصوم کی نظر میں اگر ہم موت کو دیکھیں تو فرزند زہرا نے کیا فرمایا؟ خذت الموت علی ولد آدم مخط القلاد علی جید الفتى. اس زیور کی مانند قرار دیا موت کو جو لڑکیاں اپنے گلے میں پہنتی ہے اور اپنے لیے وہ اس کو زینت سمجھتی ہے، اس زیور کی طرح. اور یہی وجہ ہے کربلا میں جو عصر کا وقت آتا گیا، فرزند زہرا کے چہرے پر نورانیت بڑھتی ہے. انظروا الی الحسین، اصحاب نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو فرزند زہرا کی طرف، ان کے چہرے پر انہ لا یبالی بالموت. حسین کو تو موت کی پرواہ ہی نہیں. اگرچہ اکبر کا غم سینے میں ہے، اگرچہ قاسم کا غم سینے میں ہے، اگرچہ یہ تمام مصیبتیں حسین نے دیکھی، اس کے باوجود اللہ اکبر لقاء اللہ، چہرے پر نورانیت بڑھتی جا رہی ہے. حسین کو موت کی پرواہ نہیں. ایک دوسرے سے ہی کہتے ہیں، اصحاب ایک دوسرے سے ہی کہتے ہیں حسین کو موت کی پرواہ نہیں. لیکن ایک چیز سے حسین خائف رہے، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے ودا کے کچھ مسائل. ایک چیز سے حسین خائف رہے، حسین ڈر گئے اس بات کو بتانے سے. کربلا میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، بہت ساری مصیبت فرزند زہرا نے دیکھی ہے. اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ ایک بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹا کا جنازہ لے کر آئے؟ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ گشپی زیزی لیلا ایدن لا اکبر جنازو کیوں حسین لچو ان پا، مہربانے دل قاسم کیوں میں حسین لچو ان پا، ربابی دل لا اصغر سے پوچھائیں غم سے کیوں حسین لچو ان پا. لیکن نوبت سب چو حسین لچزون ضرورنا کڑا چک ضرور حسین لچو سوندو چی زینہ تھم لگود لے گیا وہ
موزنی دیا دکڑو زینب لکنا زینب لبردوش دیواری اللہ اکبر دوی فر حسینی ٹھل چی میں حسینی ٹھل کو اربین مشخص سرین ملسکت زیر کیوں سے دن لیب سے لامپون نملزوں سے دعا بد خدا وندہ گی زینب لصبر من گی زینب لبر میری رو گی سرین ملبر میری رو اللہ اکبر خدا وندہ زینب لسب آیا سمت خوب سے مطلب زینب لسب شام مطلب زینب لسب حسین فکری البا زینب لسب نبایت پیری خدا زینب لدہت و صبر میر گمبگش سننا چی فاصلینو کل زینبی کل زینب لطنے حسین شہید میں اپچو نیمین ملکتا شخلے اپچو نیمین میں حلقہم ملکتا شخلے اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا